اور 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک کی جانب سے 3 قسم کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ آپ جانتے ہیں رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا مغفرت اور بخشش کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اللہ پاک نے 3 طبقے رمضان کے 3 درجے اس لیے مقرر اور متعین فرمائے کہ لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں تیاری کرتے رمضان کی، رمضان سے پہلے رمضان کی طرف راغب نہیں ہوتے، وہ جس دن رمضان کا چاند دکھتا ہے اس دن وہ مسجد میں آتے ہیں اور آ کر پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کی رحمت برستی ہے آہستہ آہستہ 10 دن ان کو لگتے ہیں گناہ دھلنے میں۔ اللہ پاک کی رحمت ان پر برستی ہے تو 10 دن لگتے ہیں ان کے گناہ دھلنے میں، اس لیے کہ پورے سال کے گناہ بہت بڑے فسق اور فجور میں مبتلا رہے، پورا سال نمازیں بھی ضائع ہوئیں، اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوئے، بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوئے۔ وہ بھی جب ہے کہ جب روزانہ رجوع کرتے رہیں، سحری افطاری بھی اللہ کی طرف پلٹتے رہیں، دوڑتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، تو 10 دن کم از کم لگیں گے، 10 دن کے اندر جا کر ان کے گناہ دھلیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ پاک بخشش کرنا شروع کرتا ہے، ان کی بخشش۔ پھر جا کے 10 دن کے اندر ان کی بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر آخری والے جو 10 دن ہیں، پھر ان 10 دنوں کے اندر جہنم سے خلاصی کا ان کے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی تیار بیٹھا ہے اور وہ منتظر ہے کہ کون سا دن آئے اور رمضان کا آغاز ہو اور میں اپنے رب سے تعلق کو قائم کروں، اور میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گناہ دھو کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ وقت آنے کے بعد جب اس کو فلاں جگہ پر بلایا گیا ہے، اب قاصد بلانے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے، یہ کہتا ہے میں ابھی نہاؤں گا، ابھی کپڑے بھی استری کرنے ہیں، کپڑے بھی پہننے ہیں، اور ایک آدمی پہلے سے دروازے پر تیار بیٹھا ہے، وہ صاف ستھرا ہو کر تیار بیٹھا ہے۔ تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ربط اور تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، ایک تو وہ کہ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ صاف ستھرا ہونے کی کوشش کرے، اور پھر جا کر آخری 10 دنوں میں اللہ سے ربط قائم ہو تھوڑا سا، اور جیسے ربط قائم ہوا تو رمضان ختم ہو گیا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو پہلے سے صاف ستھرا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، گناہوں کی بخشش مانگ لی، معافی بھی اس نے اللہ سے مانگ لی، حقوق العباد بھی ادا کر لیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر لیے، بس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے میں اللہ پاک کی طرف بڑھنا شروع کر دوں۔ یہ پہلے سے تیار بیٹھا ہے، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ یہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو پہلے سے تیار ہے۔ تو میں اور آپ ہم کیا کریں؟ ہم بھی پہلے سے تیار ہو جائیں، پہلے سے تیار ہو کے بیٹھیں، انتظار کریں۔ صحابہ کو رمضان کا انتظار تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان المبارک کا انتظار ہوتا تھا، شوق سے انتظار کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو خوش دلی سے روزہ رکھے گا۔ ایک تو بس آ گیا روزہ، سب نے رکھا، یہ بھی رکھ رہا ہے، اس میں لطف نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں ہے۔ جو خوش دلی سے اس روزے کے امر کو قبول کرتا ہے، جو خوش دلی سے رات کے قیام نماز تراویح کو قبول کرتا ہے، اس کی بخشش ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ سب نے رکھا، یہ بھی رکھ رہا ہے، گھر والوں نے رکھا، یہ بھی رکھ رہا ہے، آفس میں جاتا وہاں سب کا روزہ ہے، بازار میں جاتا ہے وہاں لوگوں کا روزہ ہے، اچھا جی مجبوری میں رکھ ہی لیتے ہیں۔ یہ نہیں، خوشی سے روزہ رکھیے، اللہ پاک کا حکم پورا کرے خوشی سے۔ اور فرق ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے اور ماں نے حکم دیا پورا کر دیا، اور ایک وہ ہے کہ بڑی خوشی سے بھاگتا دوڑتا جاتا ہے، اور دونوں کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کون کام خوشی سے کر رہا اور کون کام بیزاری سے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں کی کیفیات اور حالات کو جانتا ہے کہ کون میرا بندہ خوشی سے روزہ رکھ رہا اور کون مجبوری میں رکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے خوشی ہو، جیسے ایک تاجر کو
سیزن آنے سے پہلے پہلے خوشی ہوتی ہے، دن آنے سے پہلے پہلے خوشی ہوتی ہے، کمائی کا دن آ گیا ہے، منافع کا دن آ گیا، فائدے کا دن آ گیا ہے، جمع کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ مومن یہ سمجھے کہ یہ بڑے منافع کا دن آیا ہے، پورے سال میں یہ دن دوبارہ پھر نہیں آئے گا کہ جس میں نفل اگر میں پڑھوں تو یہ فرضوں کے برابر کر دیا گیا، اور اگر فرض ادا کروں تو 70 فرضوں تک لے جایا گیا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔